جو کرم کر کے جتاتا نہیں اس سا کہاں کوئی کریم ہے، اور جو رحم کر کے بتاتا نہیں اس سا کہاں کوئی رحیم ہے۔ یا کریم دا جنرس ون، بسم یا کریم رب العالمین۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، حقیق عرفان میں اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی، آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا کریمو، یعنی اے بہت بڑے کرم کرنے والے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اب تک ہم نے جو بھی اور جتنے بھی اسماء الحسنی میں ذکر کیا ہے اسماء الہیہ کا، مظہر صفات خداوندی کا، آپ نے اسے ہمت انگوش ہو کر سماعت فرمائی، سراہا۔ آج ہم اس کریم کے بارے میں کہنے جا رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین حاضرین بہت ساری برکتوں سے مستفیض ہو رہے ہوں گے، آج بھی ہوں گے۔ عزم، آج ہم حقیق عرفان میں مظہر صفات خداوندی میں کریم جو لفظ ہے، جو ہم اسم صفاتی ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ کرم سے نکلا ہے، اور ہم فروز اللغات ہی کے ذریعہ آپ کی خدمت میں اس کے معنی جو بھی ہیں پیش کرتے چلتے ہیں۔ دراصل یہ لفظ کرم سے نکلا ہے، اور کرم عربی اور اردو میں دونوں میں مستعمل ہے۔ عربی لفظ لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی ہے۔ اس کے معنی ہیں بزرگی، ہمت، جواں مردی، بخشش، دان، اور ہندی میں پن کہتے ہیں اسے، عنایت، مہربانی وغیرہ۔ اور جب ہم کریم پر آتے تو کریم بھی عربی اور اردو دونوں میں مستعمل ہے، اور اس کے معنی بھی ہے نیک دل، بخشش، سخی، فیاض وغیرہ کے ہیں، مہربان۔ خدا تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے کریم یا کریم، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ عزم، سرنامہ کلام میں جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی اور آپ نے سماعت فرمائی، وہ ہے پارہ 9 سورہ انفال۔ انفال جو ہے یہ 8واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی یہی سچے مومن ہیں۔ یہاں ہم توجہ چاہیں گے آپ سے، چونکہ اس کے بعد ہم جو آیت تلاوت کریں گے اس میں ہم تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے اسی آیت سے متعلق، اسی حصے سے متعلق۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے فوری بعد ہم دیکھتے ہیں اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں، اور جو ترجمہ ہم نے لیا ہے یہ فتح محمد جالندھی صاحب کا ترجمہ ہے، اور صفحہ ہے 235 اور 236 میں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر کریم۔ یہاں دیکھیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بھی ٹکڑا وہاں بھی تھا اور یہاں بھی ہے۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، اس میں بھی ہے لهم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی اب اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ دیکھیں 4 نمبر آیت میں انہوں نے ترجمہ کیا ہم المؤمنین حقا کا، یعنی یہی سچے مومن ہیں، اور اسی آیت کا اسی ٹکڑے کی اس میں 74 نمبر جو آیت ہے اس میں ترجمہ کر رہے ہیں یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اب عزیزم، یہاں ہم آپ کو تھوڑی سے سماعت کو آپ تیز کیجئے گا، اپنے بلندی پہ لے جائیے گا کہ ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں 4 اور 74 نمبر آیت میں یہی ٹکڑا ہے، یہی لفظ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟
کہ یہی سچے مسلمان ہیں اور اس میں یہی سچے مومن ہیں، آپ نے توجہ فرمایا کہ پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ پورے قرآن شریف میں لفظ مومن 15 مقام پر ہے، مؤمنین 144 مقام پر، مؤمنون 35 مقام پر، مؤمنہ اگر الف سے لکھیں گے مؤمنہ تو وہ ہے 7 مقام پر، اور مؤمنۃ یعنی مؤنث کے لیے ہے وہ ہے 6 مقام پر، مؤمنہ جو ہے وہ 6 مقام پر ہے، اور مؤمنات 22 مقام پر ہے۔ اسی طرح مومن اور مسلمان کے فرق یہاں سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مسلمہ جو ہے وہ 2 مقام پر ہے، مسلمون 15 مقام پر، مسلمین 29 مقام پر، مسلمہ یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا 4 مقام پر، مسلمات یہ 2 مقام پر۔ لفظ مسلم یا مسلمان کا لفظ آیت میں ہمیں کہیں نہیں نظر آئی۔ اگر آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے گا۔ جیسا کہ یہ علم ہے، ایک دوسرے کو بانٹے جاتے ہیں، علم ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے ہم قریب آتے ہیں۔ ہمیں نہیں آتا، آپ بتائیے گا، جو ہم بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں تو آپ اسے استفاضہ کیجئے۔ خدا ہم دونوں کو برکت عطا کرے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی معنی میں ہے۔ آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا دونوں مومن اور مسلمان یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے یا فرق ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ مسلم جو ہے وہ سلم سے نکلا ہے، اور مومن جو ہے وہ امن سے نکلا ہے، یعنی جہاں مومن ہوگا جو وہاں امن ہوگا۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ ہے سورہ 26واں پارہ ہے، سورہ الحجرات 39واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 14۔ ترجمہ ہم نے لیا فتح محمد جالنی صاحب کا اور صفحہ ہے 691۔ قالت الاعراب آمنا، عرب کے کچھ بدو آئے یعنی دیہاتی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا یعنی ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اب یہاں کیا ہے؟ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ قل لم تؤمنوا، لم کے معنی نہیں کے ہیں، جیسا لم یلد ولم یولد، یہاں بھی لا کے معنی بھی نہیں کے، لیکن لم کے معنی بھی نہیں، 6-7 حروف ہیں، لفظ ہیں جس کے معنی نہیں کیا آتا۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، پھر کیا ہو؟ ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو اب پتہ چلا کہ اسلام لانے والے اور ہیں اور ایمان والے اور ہیں۔ آگے آیت، کیوں اسلام لانے والے اور مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ اب اگلا ٹکڑا، يدخل الایمان فی قلوبکم، يدخل الایمان، يدخل الایمان، ایمان جو داخل ہوتا ہے فی قلوبکم، فی قلوبکم یعنی قلوب میں، اور تمہارے تو اور ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مسلمان میں اور مومن میں کتنا فرق ہے، کہ جو مسلمان ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، مسلمان تو کہہ سکتے ہو کہ تمہارے دل میں ابھی تمہارے پاس اسلام آیا، تم اسلام میں داخل ہوئے، اب تمہارے دل میں مومن ایمان نہیں آیا، تو گویا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ امن پسند ہوگا۔ فرق مومن اور مسلمان کا واضح ہو گیا۔ تو اس آیت کے مطابق یعنی کہ جس کے قلب میں ایمان ہو تو وہ مومن، اور جس نے اسلام قبول کیا وہ مسلم یا مسلمان، اور اس کے قلب میں ایمان نہ ہوگا یعنی جس ایمان نہیں تو وہ مسلمان ہے، اور مسلم اور قرآن شریف میں مسلمان ہمیں نہیں ملا۔ عزیزم کم از کم ہم یہ تو ملا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ضرور ہمیں آگاہ فرمائیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، شکریہ۔ ایک اور آیت کی تو ہم چلتے ہیں، یہ زبور ہے۔ اب ہم زبور کی جانب جاتے ہیں۔ زبور شریف جناب داؤد علیہ السلام کی لکھی ہوئی تھی، 86 باب ہے اس کے، 14 اور 15 2 آیت ہیں۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے رکھا، تو لیکن تو یا رب رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اور راستی میں غنی ہے۔ یہاں لفظ کریم اور رحیم دونوں کو استعمال کیا گیا ہے، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا۔ اس آیت میں زبور نویس یعنی جناب داؤد یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑی مصیبت میں ہیں، کہ ان کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ خداوندہ کہ میں غضبناک ہوں، کیونکہ ایک تندخو جماعت جو ہے اور تشدد کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو جان سے مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے ہر نبی کے ہر زمانے میں بہت سے لوگ مخالف بھی رہے، کچھ چاہنے والے بھی رہے۔
تو ان لوگوں کے پاس خدا کے لیے کوئی وقت نہیں، یعنی بجائے وہ اپنے ہی لوگ ہوں گے، بجائے وہ خدا سے رابطہ کرتے، وہ ان کے جان کے دشمن بن کے. لیکن جناب داؤد تو جانتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ پریشان کن لمحات میں مدد کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے. دیکھیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پریشان ہوتے کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہتے ہیں. اصل جب آپ تہمت انگوش ہو کر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ذہنی طور بھی پاک صاف رکھیں، جسمانی لباس میں، اور ایک ایسے کمرے میں بند کر لیں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ تصور کریں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. آپ اسے دل لگا کے، بالکل دل لگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہو سکے تو کان کو بھی تھوڑی دیر کے روئی ڈال کے بند کر دیں، اور صرف اپنا کا تعلق اس رب العالمین کے ساتھ سے ہو، اس کریم ذات سے ہو، اور آپ کو وہ ایسی مصلحت باتیں، ایسی مفید باتیں، ایسے آپ کو تسلی عطا کرے گا کہ کوئی نہیں دے سکتا. دوائی کھانے سے تسلی نہیں ہوتی، نیند آ جاتی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تسلی نہیں ہوتی دل کو. دل کو تسلی کرنے کے لیے ہمیں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اس کریم کے بارگاہ میں آنا ہوگا، کیونکہ کائنات کا خالق و مالک وہی ہے. تو اسی طرح جناب داؤد کہتے ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے خدا، لوگ اس سے رابطہ نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ پلاننگ کرتے ہیں غلط، جو کہ ابلیس کے کارندے ہوتے ہیں. اور جناب داؤد اسی لیے خدا سے التجا کرتے ہیں اور پر امید ہے کہ وہ جو رحیم ہے، وہ جو کریم خدا ہے، وہ ان کی جانب متوجہ ہوگا اور انہیں قوت بخشے گا اور اپنے لونڈی کے بیٹے کو بچا لے گا. یہ ایک الگ لفظ ہے، ایک عجب جملہ ہے اس میں، یعنی اتنا سے ٹکڑا کہ اپنے لونڈی کے بیٹے کو بچا لیں گے. عزیزان محترم، بعض حضرات اپنے لونڈی کے بیٹے کے الفاظ یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایسا مسلوب بیاں ہے جس کا مطلب تیری جائیداد. اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے، چونکہ وہ جس زمان میں تھی اس زمان کے الفاظ ہیں، اور جیسے کہ لونڈی کے بیٹے، یہ کیا تھا، اس زمانے کے معاشرتی تصور تھا، تصور کی بات تھی. اس زمانے جو معاشرہ تھا اس زمانے کے بول چال کے لحاظ سے تھی، جو اس زبور شریف میں جناب مسیح سے متعلق تصور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کے متعلق، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جیسے یسائی نبی نے کہا کہ ایک کنواری جو ہے وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل ہوگا. یہاں بھی جناب داؤد جو ہیں حضرت مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی کر چکے ہیں، یہ دونوں ہستیاں جو تھی پیشن گوئی کی. زبور 103 آیت نمبر 8، خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خداوند اپنے قوم کے ساتھ تعلقات میں ظاہر کرتا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور وہ راہ کے ہر قدم، یعنی ہر قدم میں رہنمائی کرتے ہیں، تحفظ فراہم کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں ہر چیز کو. اور جبکہ اس کے لوگ گمراہ ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، بڑبڑاتے بھی ہیں، اور بڑبڑانے کی وجہ سے وہ سرکش بھی ہو جاتے ہیں، نافرمان بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو پیارا خدا ہے، وہ جو کریم خدا ہے، وہ جو رحیم خدا ہے، وہ جو اپنے غصے کو ضبط کر کے اور اس کی اپنی شفقت کو بکھیرتے ہیں، وہ جو ہر ظلم کے بعد بھی وہ ظالم کو بھی پناہ دیتے ہیں، ظلم کرنے والے کو بھی پناہ دیتے ہیں، مظلوم کو بھی پناہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے خدا کو نہیں سمجھ پاتے، اور لوگوں کی ناشکری کے باوجود خدا جو ہے وہ رحم اور کرم جاری رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے قتل و غارت گری ہو گئی دنیا میں اور ہوتی جا رہی ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہاں بھی ان کو بچاتا ہے. ان ظالموں کو بھی موقع دیتا ہے کہ اپنے ظلم سے ہاتھ روک لو، بچا لو، کیونکہ مخلوق خدا کا قتل جو ہے خدا کو روا نہیں ہے. اسی طرح کسی شاعر نے کہا تھا، اے خداوند تیرے حضور میں کس قدر غیر مستحق ہوں، لیکن تو ہمیشہ مجھ پر اپنی محبت جاری رکھا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں زبور 111 کے 4 نمبر آیت میں ہے کہ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی اور خداوند رحیم و کریم ہے. یہاں ہم عجائب و غریب سے مراد لیتے ہیں کہ اس نے فسح کے برے کے خون کے وسیلے سے اسرائیل کو نجات کی دائمی یادگار قائم کی. یہ فضل اور رحم کی دائمی یادگار قائم کسی اور نے نہیں کی، یعنی کوئی اور قائم نہیں کر سکا، نہ آئندہ کوئی اور قائم کر سکتا ہے، بلکہ اسی کریم کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت یہ کام ہوئے کہ اسی نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے. کس نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے؟ یہاں ہم آپ کی خدمت میں ایک انوکھی بات جو اکثر ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
بلکہ ہم بھی اس میں شامل تھے زمانے میں جب ہم جمع تھے، تو بہت سارے اساتذہ کے پاس، آج علماء حضرات کے پاس، مفتیوں کے پاس، آج تو وہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات، جب ہم اس عمر کو پہنچ گئے تو وہ اساتذہ کہاں ہوں گے اب، خدا ان کے غریق رحمت کرے۔ تو بہت سارے پیروں کے پاس، بہت سارے مرشدوں کے پاس، ان کے خلفاؤں کے پاس اور بھی لوگوں کے پاس ہمیں جانو ادب طے کرنے کا موقع ملا، تو ہم نے کوشش یہ کی خدمت کریں، چونکہ خدمت میں عظمت ہے، بزرگوں سے سنا تھا، ان کے پیر دھلائے۔ پھر میں نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا، مثلا علماء سے سوال کیا کہ شاگرد تو آپ کے پیر دھلاتے ہیں، کہ آپ نے کبھی شاگردوں کے پیر دھلائے؟ وہ چراغپا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مفتی حضرات سے پوچھا تھا کہ آپ کے شاگرد تو آپ کے پیر دھوتے ہیں، انہیں آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، کہ آپ نے کبھی ان کی خدمت کی؟ تو بعض تو مسکرا کر رہ گئے، بعض کہنے کہ نہیں، یہ بزرگوں کے آداب کے خلاف ہے کہ بزرگ یہ خدمت کی، یہ تو بچوں کی خدمت کرنے کی۔ اسی طرح ہم جب آگے گئے ان عمرہ کے پاس، جب کبھی جہاں کبھی سروس کرنے کا موقع ملا مجھے شروع میں، تو ہم نے پوچھا تھا ان لوگوں سے جو فیکٹری کے مالک تھے، میں نے کہا کہ یہ سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، آپ کے لیے پانی مہیا کرتے ہیں، آپ کے بعض دفعہ وضو کے پانی مہیا کرتے ہیں، آپ کے پیر بھی دھلا دیتے ہیں، تو کیا آپ نے بھی کبھی ان کے پیر دھلائے؟ تو جیسے سب نے کہا ویسے کہا کہ بھائی میں مالک ہوں، بھلا میں کیوں پیر دھلوں کسی ان کا، یہ ہماری خدمت کا یہ نوکر چاکر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آگے چلے، بہت سارے پیر و مرشد کے پاس رہے، کچھ لوگوں نے تو ہمیں خلافت زمانی بھی دے دی، کہا کہ بھئی میرا خلیفہ ہے، اور ایک بزرگوں نے تو تحریر بھی کر کے دے دی کہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لیکن وہاں بھی دیکھا کہ حضور، جب ان سے بھی پوچھا کہ سارے لوگ خدمت کرتے ہیں، آپ کی پیر دھوتے ہیں، لیکن آپ نے بھی کسی مرید کے پیر دھوئے؟ کہ جی خدمت میں عظمت ہے، بچوں کو چاہیے بزرگ خدمت کرے، ہم نے بھی سب کے پیر دھوئے، لیکن میرے پیر کسی نے نہیں دھوئے۔ لیکن حقیقی عرفان میں وہاں نہیں نہ مل سکا، چونکہ جہاں بھی گئے وہاں سب یہ چاہتے کہ میرے لیے کام کرو۔ آپ سیاسی جماعت میں جائیں یا مذہبی جماعت میں جائیں، سارے کے ایک ہی منشا ہے کہ میرے لیے کام کرو، یعنی ان کا نام روشن ہو، خدا کا نہیں۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پیسے کی جھنک ہوتی ہے، جہاں چمک دھمک ہوتی ہے، عمراؤں کو بہت کچھ نوازا جاتا ہے، لیکن فقراؤں کو دھکے دے دیے جاتے ہیں۔ فقیر کے دربار میں بھی یہی دیکھا، پھر مجھے افسوس ہوا کہ نہیں، یہاں بھی ہمیں خدا نظر نہیں آتا، تو خدا کہاں نظر آئے گا پھر؟ پہنچے تلاش یار میں جانے کہاں کہاں، اور ڈھونڈا تو اپنے دل میں ہی مجھ کو خدا ملا۔ خدا کو ڈھونڈنے کی چیز نہیں، نہ محسوس کرنے کی چیز ہے، بلکہ اس کی محبت آ جاتی ہے دل میں۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کسی نے، بزرگوں نے کسی بھی بچوں کے پیر نہیں، ہاں والدین تو بچوں کے پیر دھوتے تھے، نہلاتے تھے، خدمت کی ہے بچوں کی، ٹھیک ہے نا عزیزو، سب بچوں کے بزرگوں نے، والدین نے خدمت کی ہے، نہلائے دھلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بڑے ہو کر کے کیا بزرگوں نے، استادوں نے، پیر و مرشد نے، عمراؤں نے نیچے اپنے سے چھوٹے لوگوں کی خدمت کی؟ نہیں، پیر نہیں دھوئے۔ آئیے ہم ایک ایسے پیر مرشد کے پاس چلتے ہیں، ایک ایسے رشد دینے والے کے پاس چلتے ہیں، ایک ایسے حقیقی پیر کے پاس چلتے ہیں، ایک ایسے حقیقی مرشد کے پاس چلتے ہیں جس نے اپنے شاگردوں کو پیر دھلائے۔ آئیے، عشاء ربانی ایک بہت مشہور عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو دراصل، اور اسی سے عشاء، نماز عشاء بھی نکلا ہے۔ عشایہ جو ہے، عشاء ربانی یعنی خدا کے نام سے وہ رزق ہوتی ہے، اور اسی کو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں شفا ملتی ہے، یعنی اسی عشاء ربانی سے لفظ عشاء نکلا ہے، جس کا معنی رات کا کھانا، اور وہاں رات کی نماز ادا کی جاتی ہے، 17 رکعت نماز۔ عزیزو، تو ہم دیکھتے ہیں قبل قیامت آنے والوں کے لیے ایک درس دے گئے جناب مسیح، اور یہ ہم نے لیا ہے یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 13ویں باب کی 1 سے 7 آیت۔ پہلی آیت میں ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آن پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھا۔ اور دوسری آیت میں، اور جب ابلیس نے شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کے کھانے کا، یعنی کھانا کھاتے وقت
آگے بات یعنی کہ رات کے کھانے شام کے کھانوں کو عشاء ربانی کہا جاتا تھا۔ اور تیسری آیت میں کہ یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہے اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، یعنی اب جناب مسیح کے وہ لمحات بہت قریب آ گئے کہ اب انہیں جانا ہے، جیسے کہ نوشتوں میں، صحیفوں میں، صحائف انبیاء میں ان کا پیشن گوئیاں تھیں ویسے ویسے پوری ہو رہی تھیں۔ اب آخری جو چیز تھی جو خدا اس پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے جناب مسیح وہاں تک پہنچے، اور چوتھی آیت میں دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنے کمر پہ باندھا۔ پانچویں آیت میں اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پیر دھوئے۔ کیا کیا؟ شاگردوں کے پیر دھوئے۔ جناب مسیح کسی اور یہ چیز پیش نہ کر سکے، لیکن جناب مسیح نے اسے پیش کیا، کپڑے رومال باندھے کمر پہ اور برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پیر دھوئے، اور اسی رومال سے جو کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ چھٹی آیت میں ہے کہ وہ شمعون پطرس تک پہنچا، یعنی جب جناب مسیح شمعون پطرس پہنچے اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پیر دھوتا ہے؟ یعنی اسے حیرانگی ہوئی کہ ایک وہ شخصیت، وہ مالک جس نے ہمیں وہ روحانی علوم سے آراستہ، جس نے حقیقت میں ہمیں روحانی حقیقی عرفان عطا کیا، وہ ہمارے پیر دھوئے۔ ساتویں آیت میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو ان کو نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا، یعنی کہ جناب مسیح کے وہ پیغام تھے کہ ابھی تو تم نہیں سمجھ پا رہے لیکن بعد میں سمجھ جاؤ کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں۔ زبور 112 میں ہے کہ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم، وہ کریم اور صادق ہے۔ دیکھیں تاریکی میں نور کا چمکنا عجیب بات تھی، منور ہونے کے یقین دہانی، یعنی منور ہونے کے لیے جو بات تھی وہ تاریکی سے تحفظ کوئی نہیں یقین دہانی کرا سکتا کہ تمہیں تاریکی سے کوئی نکال کر لائے گا، لیکن ایک وعدہ کیا گیا کہ نور تاریکی میں چمکے گا اور زندگی کے تمام تاریک ایام میں خداوند ظاہر کرتا ہے کہ وہ رحیم، کریم اور صادق ہے۔ یعنی جناب مسیح نے اپنے آپ کو وہ کردار پیش کیا جو کوئی نہ کر سکا، آپ ہی رحیم ہے، آپ ہی کریم ہے اور آپ ہی صادق ہے۔ اور زبور 116 میں کہ خدا صادق اور کریم ہے اور ہمارا خدا رحیم ہے، یعنی صادق ہونا خدا کا اور جناب مسیح کا بھی صادق ہونا، جو کچھ کرتا ہے درست کرتا ہے، خدا رحیم ہے۔ جناب مسیح نے بھی سب پر رحم کیا، اپنے دشمن پر بھی رحم کیا، وہ ترس کھانے میں سخی اور خدا سادہ دلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جناب مسیح نے بھی صلیب پر خداوند، یعنی کہ آپ نے، لوگ کہتے ہیں یا بے گناہ ان کے ساتھ ہوا تو کیا گناہ گاروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جناب مسیح نے اپنے آپ کو، یعنی کہ بے گناہ برے کے مانند، برہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سر جھکا کر چلتا ہے، تمام جانور کو جب لے کر جائیں گے تو سر اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن برہ جو ہے وہ سر جھکا کر چلتا ہے، عاجزی سے انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جناب مسیح بھی اسی طرح عاجزی سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور تمام گناہ گاروں کی خاطر مخلص ہو کر کے، مخلصی دینے کے لیے بے گناہ اور بے کس کو، تمام ایسے لوگوں کو، یعنی اب آپ نے سب کو محفوظ کیا، تحفظ فراہم کی۔ جب خدا کے لوگ خطرے میں سے دوچار ہوں تو انہیں بچاتے ہیں، آج بھی بچاتے ہیں، جب بھی بچایا انہوں نے۔ خدا کی بزرگی کا فضل اور شفقت شامل ہے، اور وہ اپنی ذات پر ضبط کرنے کے لحاظ سے رحم کرنے میں عظیم اور مہربانی کرنے میں اختیار رکھتے ہیں، کریم ہے۔ ایسے میں آپ غور فرمایا آپ نے کہ ہم نے جو چیز پیش کی آپ کی خدمت میں کہ رحیم وہ ہوتا ہے جو سب پر رحم کرے، جسے خدا سب پر رحم کرتا ہے۔ بارش ہے تو سب کے لیے، ہوا ہے سب کے لیے، سورج کی شعاع سب کے لیے خدا نے بکھیری ہوئی ہے۔ اسی طرح جناب یسوع کو جب صلیب پر لایا گیا، اس سے پہلے یعنی انہیں جب گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے بھی وہاں اپنی اس کریمانہ انداز کو اختیار کیا کہ جب ایک تلوار نکال کر آپ کے ساتھی نے ایک سپاہی کے کان کو قطع کر دیتا ہے، وہ اٹھاتے ہیں اور اسے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر دیکھیں کتنا کریم، کتنا رحیم۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے 70 تومان فرشتوں کو بلا سکتا ہوں۔ جانتے 70 تومان، ایک تومان میں 12,000 ہوتے ہیں، تو 70 تومان میں کتنے ہوں گے؟ آپ کو ٹوٹل کر لیجئے کہ اتنے اگر فرشتوں کو بلا لیتے تو کوئی ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، آپ نے کہا نہیں، بلکہ یہ
جو خدا کا منصوبہ ہے، ابلیس ہر قدم پر روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، لیکن جناب مسیح نے خدا کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور آخر میں صلیب پر اپنی جان دے دی۔ لیکن ایک جملہ، ایلی ایلی لما شفقتنی، یہ زبور ہی کے الفاظ تھے اس زمانے کے، آپ نے کہا، اور پھر آخر میں کہا کہ لو تمام ہوا، اور یہ کہہ کر کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، سپردگی بھی کر دی آپ نے۔ ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جو گناہگار انسانوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور قیامت تک کے لیے سب کو کے نجات کا باعث بن گئے۔ عزیزم، ایسا کریم شخص، ایسے کریم شخصیت جب دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں تو عدالت قائم کریں گے۔ کیا ہم آپ چل کر کے ان کے دامن نہ تھام لیں کہ وہ کریم نفس ہیں، ان جیسا کوئی کریم نہیں، اور وہ جب کرم کرنے پر آئیں گے تو پھر سب پہ کرم کرتے ہیں۔ کرم کرم کہ تجھے سب کریم کہتے ہیں، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں۔ آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی کسی اور عنوان کے ساتھ، پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔